پوری کرتا ہے. ایک لڑکی نے ذاکر نائک سے سوال کیا, علم دیکھو, لڑکی نے اس نے ذاکر نائک سے پوچھا ایک بندہ فوت ہو کے جنت میں جاتا ہے, اللہ جنت کی بنی عورت دیں گے جسے حور کہتے ہیں. ذاکر صاحب جب ہم عورتیں جنت میں جائیں گی ہمیں جنت میں کیا ملے گا؟ اب اس میں تو عورتوں کو بھی ساتھ لانا ہے, مردوں کو بھی لانا ہے. تو ذاکر نائک کہنے لگا, توجہ, ذاکر نائک کہنے لگا, کہتے ہیں مرد جنت میں جائے گا, اس کو جنت کی بنی عورت ملے, اس کو حور کہتے ہیں, اور جب عورت جنت میں جائے گی اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا, اسے بھی حور کہتے ہیں. علم دیکھو, علم, اسے بھی. اب دلیل سنو, لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک انگلیوں پہ کہتے ہیں. دلیل, ذاکر نائک کہتا ہے اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ حور کا تذکرہ کیا ہے اور وہ مؤنث و مذکر دونوں برابر ہیں. کون سی؟ کہتے ہیں زوجناہم بحور عین. زوجنا, بولیے, زوجناہم. کہتے ہیں حور عام ہے, مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے. میں نے کہا پیچھے جو ہم ہے نہیں سمجھے. اور زوجناہم, خدا حور عین کی شادی ہم سے کرائے گا نا, تو ہم سے شادی مذکر کی ہوتی ہے مؤنث کی ہوتی ہے. نہیں بات سمجھے. ذاکر میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. خدا نے حور کو عام رکھا ہے, مؤنث بھی اور مذکر دونوں کو شامل ہے. ہم نے کہا حور عین کا تعلق زوجناہم سے ہے, تو اگر ہم مذکر ہے تو پھر حور مؤنث ہوگی. کہتا ہے ایک اور مقام, حور مقصورات فی الخیام. کہتے ہیں عام رکھا ہے. ہم نے کہا حور موصوف ہے, مقصورات صفت ہے, اور جب صفت مؤنث ہو تو موصوف مذکر ہوتا ہے, مؤنث ہوتی ہے. دیکھو علم اس کا. پھر ذاکر نائک ایسا بیوقوف آدمی ہے, ذاکر نائک کہنے لگا, کہتا ہے حور جمع احور کی ہے. حور جمع, بتاؤ حور احور کی جمع ہے, علم ہے نا. کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے, احور مؤنث مذکر دونوں کو کہتے ہیں. یہ ذاکر نائک علم ہے. کتاب کا نام اسلام میں خواتین کے, اسلام میں حقوق نسواں, یہ کتاب کا نام ہے. اس میں ذاکر نائک یہ علمی تحقیقات موجود ہے, میں پیش کر رہا ہوں. ایک بندے نے ذاکر نائک سے پوچھا یہ جو کچھوا اور مینڈک ہے اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا لحمن طریہ, گوشت فریش ہونا چاہیے, خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو, فریش ہونا چاہیے, خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو. اب بتاؤ اس تحقیق پہ انگریز کو چینل پہ پابندی لگائے گا؟ جب تم مینڈک اور کچھوے کھلانا شروع کرو گے انگریز کیسے پابندیاں لگائے گا؟ ذاکر نائک نے کہا اس لیے یہ بالکل عام سی بات ہے. ایک لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ ذاکر نائک صاحب یہ بتائیں کیا عورت ووٹ ڈال سکتی ہے؟ ذاکر نائک, عورت ووٹ ڈال سکتی ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جی ڈال سکتی ہے. جہاں تک عورت کی ووٹنگ کا مسئلہ ہے میں علماء کی موجودگی میں بڑے وثوق سے بات کہتا ہوں, بلا وجہ عورت کو ووٹنگ کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر ووٹنگ ایسی ہو کہ عورت کے ووٹ ڈالنے سے اسلام جیتتا ہو اور نہ ڈالنے سے کفر جیتتا ہو تو پھر عورت پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے. نہیں سمجھے؟ مقابل کون ہے؟ ایک طرف شیعہ ہے, ایک طرف سنی ہے, ایک طرف مرزائی ہے, ایک طرف مسلمان ہے, ایک طرف کمیونسٹ ہے, ایک طرف اسلام ہے. اب بتاؤ بلا وجہ ووٹنگ کے لیے عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے؟ لیکن اگر عورت کے ووٹ سے کفر ہارتا ہو اور اسلام جیتتا ہو اور یہ عورت ووٹ نہ ڈالتی, اسمبلی میں کفر جاتا, پھر عورت کو چاہیے کہ ووٹ ڈال کے اسلام کو اسمبلی میں بھیجے اور کفر کو وہاں سے نکال دے. ذاکر نائک کی بات میں کرتا ہوں. ذاکر نائک نے پوچھا یہ بتاؤ ذاکر نائک سے ووٹ ڈالنا جائز ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جائز ہے. لڑکی نے پوچھا دلیل, دلیل پہ غور کرو. کہتا ہے سورہ ممتحنہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک. نبی کے ہاتھ پر عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی نا, اس وقت بیعت ہوتی تھی, اسی کا نام آج کے دور میں ووٹ ہے. اب وہ بیعت کس بات کی تھی؟ شرک نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, یا تو ووٹ ڈالتے اس لیے تاکہ چوری کے موقع ملیں گے. اب ذاکر نائک میں اس لیے گزارش کر رہا تھا, علم بھی نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ذاکر نائک میڈیا پر ہے اور میڈیا کا جادو بولتا ہے. امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنا میڈیا نے امریکہ کو طاقت بنا دیا ہے. آپ دعا فرمائیں, ہم نے بھی اتحاد اہل سنت والجماعت کی طرف سے احناف میڈیا سروس کے نام پہ ہم نے اپنی حد تک میڈیا کا آغاز کیا ہے. الاتحاد.org ویب سائٹ پہ دیکھیں, یوٹیوب گوگل میں سرچ کریں, ہمارے بیانات اور مناظرے وہاں پہ ہوں گے. اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہم اسٹوڈیو بنا کے مستقل اپنی علمی جنگ دیگر جتنے بھی فرقے باطل ہیں ہم ان سے لڑیں گے.